बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। मौलाना तारिक जमील साहब पर कुफर के फतवे की खबरें फैल रही हैं, आप कुछ गुफ्तगू कर दें ताकि लोगों का जहन साफ हो जाए। मौलाना तारिक जमील साहब की शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि जो उन पर फतवे लगा रहे हैं वो खुद ही कुफर के फतवे लगाने वाले खुद ही अपनी मार्केट वैल्यू ख़राब कर रहे हैं, ठीक है ना। बिला वजह वो ऐसी एक बहस शुरू कर दी है जिसका न सर ना पैर। भाई अगर उन्होंने इमरान खान की तारीफ़ की है तो आप बोल दो गलत तारीफ़ की है। अगर मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान के बारे में कह दिया कि अच्छा आदमी है और ये है फलाना है ढिमकाना है, तो आप बोल दो भाई एक क्लिप बना दो, भाई मैं मौलाना तारिक जमील साहब की राय से मुत्तफिक नहीं हूँ, ये दलाइल हैं, आप एक क्लिप बना दो, ख़त्म हो गई बात। इतना ज़्यादा उसको जज्बाती हो जाना, तो ये तो कोई भी समझदार आदमी इस जज्बातीपन को कबूल नहीं करेगा। तो ये तरीका ही ठीक नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कोई मौलाना फजलुर रहमान की मुखालफत थोड़ी की है कि इमरान खान एक नंबर है और मौलाना फजलुर रहमान 2 नंबर है, ऐसा थोड़ी कहा है उन्होंने, सही है ना। तो ये अजीब, इतना भी किसी को राइट नहीं दोगे बोलने का, तो भाई ये तो घुटन वाला माहौल है हमारे यहाँ। आप ज्यादा ये होना चाहिए था कि उन्होंने तारीफ की, ऑस्ट्रेलिया में थे ना, उन्होंने भी बयान दिया कि बहुत अच्छा आदमी है, तो आप ज्यादा एक तमीज के दायरे में क्लिप बनाते कि भाई मौलाना तारिक जमील साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, आलिम दीन है, अल्लाह ने बहुत से लोगों को हिदायत दी है, लेकिन हमारी राय ये है कि वो सियासी लाइन के आदमी नहीं है, बहुत सी चीज़ें उनको पता नहीं है। तो उन्होंने जो तारीफ़ की है हमारी राय में ये गलत तारीफ़ की है, और ये जो ये इसके ये दलाइल है, ख़त्म। फिर जिसने मौलाना की हिमायत करनी होती वो एक और क्लिप बना देता कि भाई जिसने मौलाना पर एतराज़ किया है कि गलत तारीफ़ की, तो मेरी राय में सही तारीफ़ की है, गलत तारीफ़ नहीं की। तो भाई दूसरा आता वो कहता नहीं सही की है। तो ये बहस चलती रहती है, हमेशा से चल रही हैं ऐसी बहसें। क्या ख्याल है भाई, चलती रहती, लोग खुद ही फैसला कर लेते कौन सही है कौन गलत है, नहीं भी फैसला होता कंफ्यूज हो जाते। तो इसमें इतना ज्यादा जब आप जज्बाती सियासत में आके बनते हैं तो इससे मेरे भाई मजमा टूटेगा, उम्मत धड़ों में तकसीम होगी। और ऐन मुमकिन है कल जिन सियासी लीडरों की वजह से आप इतने ज्यादा जज्बाती हो रहे हो, कल वही कंप्रोमाइज कर लें तो आपके पास फिर कंप्रोमाइज का रास्ता नहीं होगा। ये ऐसा होता रहे, मुशर्रफ यूं है, मुशर्रफ फलाना है, मुशर्रफ चोर है, मुशर्रफ डिक्टेटर है, लेकिन कौम के वसीदर मफाद में सुलह की गई और वो सुलह मुमकिन है सही हो। वो कह रहे भाई ठीक है जैसा भी है, लेकिन अभी हमारे इससे जोड़ में क्या है, भलाई है, क्या ख्याल है। तो कहते हैं ना किसी से दुश्मनी करो इतनी कि बाद में दोस्ती का भी ऑप्शन रहे, दोस्ती करो तो इतनी कि दुश्मनी भी निभा सको। फिर उस दोस्ती में सारे अपने राज उसको दे दिए, अब दुश्मनी कर रहे हो तो वो रासपाश कर रहे बैठ गए। तो इतना दिल देने की जरूरत क्या थी, है भाई, इतना ज्यादा उससे मोहब्बत कर। मैं भी पीटीआई वालों से भी कहता हूं इमरान खान की अगर आप हिमायत भी करते हो वो भी एतदाल से, वापसी का ऑप्शन रखो ठीक है ना। जेयूआई के लिए भी थोड़ी सी जगह रखो, ऐसा ना हो कल आपकी नजर में इमरान खान गलत हो गया तो जेयूआई को सुबह शाम इतना बुरा वाला कहा आपने कि अब आपके पास लोग मारेंगे आपको, यार तू तो बोल रहा था ये ऐसे हैं। तो ठीक है आप पीटीआई की हिमायत करो, जेयूआई के लिए भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखो। और अगर आप जेयूआई की हिमायत कर रहे हो करो, आप पीटीआई की मुखालफत करो, लेकिन थोड़ा सा इतना रखो कि कल अगर मुझे वहां जाना पड़ गया तो किसी मुंह से जा सकूं मैं वहां पे। मौलाना तारिक जमील साहब ने सिर्फ इमरान खान की हिमायत की है, लेकिन आज अगर वो मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत करते हैं तो उन पे उंगलियां नहीं उठेंगी। वो कहेंगे भाई मैंने उसके भी किरदार की हिमायत की तो मुझे इस मामले में मौलाना बड़े टाइट लगे, ये काम बड़ा खानदानी हो गया। कोई नहीं उनको कहेगा आपने गलत कहा, कहेंगे भाई आप तो हक परस्त हैं, उस वक्त आपको वो सही लगा, उस वक्त आपको ये सही लगा। लेकिन जो मौलाना तारिक जमील साहब को इंतहाई फुहश अल्फाज में फेसबुक पे यूट्यूब पे देखो ना कमेंट्स आ रहे होते हैं, गालियां दे रहे हैं, तो वो अपने लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। तो हमारी वो जो मैंने भी बताया था ना जज्बातियत जो हमारा एक बहुत बड़ा मसला है, वही जज्बातियत यहां भी है। मैं इतना फंस गया हूं बात चीजें करके। एक दफा मैंने भी एक वंस अपॉन अ टाइम मैंने कहा था इमरान खान ने वो एक अच्छा काम किया, असेंबली में अच्छी तकरीर कर दी, ये कहा मैंने भाई बहुत जबरदस्त तकरीर की, तकरीर ही की है ना अच्छी, मैं तो कह रहा हूं कि और कुछ किया, भाई बहुत अच्छी तकरीर कर दी, खत्म हो गई बात। हो भाई केपीके में लोग गए कह रहे हैं पूरे मदरसे आपके खिलाफ हो गए, सारे उलमा आपके खिलाफ हो गए, मैं गया हूं सब दिखा रहे हैं ये देखो पीटीआई का आदमी है, मिंबर रसूल का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने कहा भाई अगर इतनी सी बात, आपकी अकीदत इतनी हल्की थी कि आप जिसको गलत समझ रहे हो, हमने अगर एक लफ्ज उसकी तकरीर उसकी जात में भी नहीं तकरीर की तारीफ में कह दी और आपकी अकीदत तेल हो गई, तो ऐसे अकीदतमंदों की हमें चंदा जरूरत नहीं है।
ضرب بڑا رکھو. میرے بھی اساتذہ ہیں, بعض میرے استاذ JUI کے کٹر ہیں, ہے نا, بہت زیادہ JUI کے حامی ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں. اور میرے ہی اساتذہ میں بعض ایسے عمران خان کے بہت حامی ہیں اور JUI کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ ہم تو دونوں سے بڑی تمیز سے ملتے ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ میرے دل سے میرے فلاں استاذ ہمیشہ کے لیے اتر گئے, کبھی بھی نہیں کہا. وہ جب استاذ ملتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کے ہاتھ چوم لوں کسی طریقے سے, اس لیے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اگر آج وہ PTI کے حامی بن گئے یا JUI کے حامی بن گئے تو بھائی ان کی یہ تو میڈیا نے پروپیگنڈا اتنا کیا ہے, حق کو پہچاننا اتنا مشکل بنا دیا ہے. گالیوں سے تو دلائل شروع ہوتے ہیں آج کل. پتہ کیا چلے گا حق پر کون ہے غلط کون ہے؟ ہر الٹی چیز کی تعویل موجود ہے, ہر سیدھی چیز میں کیڑے نکالنے کے لیے آپ کے پاس مشینیں موجود ہیں. جو کوئی اچھا کام کرے اس میں 10 کیڑے نکال کے اس کو ایجنٹ قرار دے دو. جو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے پاگل ہو گیا ہے اس کے ہر الٹے کو سیدھا کر کے مصلحت کا نام دے دو. تو یہ تو مارکیٹ میں بہت چل رہا ہے. میرے اپنے استاذ ہیں, 2 بڑے مشہور استاذ, میں نام نہیں لوں گا, دونوں سے بڑی عقیدت ہے مجھے. دونوں سے جب ملتا ہوں میں دل چاہتا ہے جھک کے ان کے ہاتھ چوم لوں. وہ چومنے نہیں دیتے ہاتھ, ان کی طرف سے پابندی, ورنہ چوم لیتا اور دل باغ ہو جاتا ہے محبت سے. لیکن ایک کٹر JUI کے ہیں اور عمران خان کے بہت خلاف ہیں, اور دوسرے کٹر عمران خان کے ہیں, JUI کے شدید خلاف ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں بھاڑ میں جائیں گے اختلاف, میں اپنے تعلقات کیوں خراب کروں بھائی. تو میں دونوں سے ملتا ہوں, اور ان کو بھی, جن کو پتا ہے کہ وہ ان کو بھی میرے بارے میں پتا ہے کہ یہ کدھر کو زیادہ لڑکاؤ ہے اس کا, تو وہ بھی کچھ نہیں کہتے. ہمارے جامع الرشید میں نا عجیب کھچڑی چل رہی ہے. ایک استاذ ادھر کا ہوگا, ایک استاذ ادھر کا ہوگا, پھر بھی محبت سے مل رہے ہیں, چائے پی رہے اکٹھے بیٹھ کے, تھوڑی بہت گپ شپ کر لیتے ہیں. تو مسئلہ JUI PTI کا نہیں ہے, یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا. سیاست میں سارے متحد تھوڑی ہوں گے. جمہوریت تو نام اسی کا ہے, وہ ادھر کی ٹانگیں کھینچے, وہ ادھر کی اس کی ٹانگیں کھینچے, وہ اس پہ الزام لگائے, وہ اس پہ الزام. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے, بادشاہ تھوڑی ہے. سعودی عرب میں کوئی کسی کا نہیں ہے, سب بادشاہ کے ہیں. سب کہتے ہیں بادشاہ سلامت بہت اچھے, کیونکہ وہاں آپ کے پاس دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. دبئی میں بادشاہ سلامت بہت اچھے, ابو ظہبی کا شیخ بہت اچھا بھائی. آپ جیل میں بھی ہیں تو شیخ صاحب آپ بہت اچھے, کیونکہ اچھے کہیں گے تو نکلنے کا کچھ چانس ہے, ٹھیک ہے نا. برا کہہ دیا تو نکلنے کا چانس. تو بادشاہت میں تو سب اچھے. جمہوریت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ بھائی وہ ادھر ہے تو جو حکومت میں نہیں ہے وہ جو حکومت میں اس کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ اب جب یہ والا حکومت میں آئے گا تو وہ والے کی ٹانگیں کھینچے گا. وہ ٹانگیں ایسے ہی تو کچھ کرسی سے تھوڑی کھینچیں گے. ٹانگیں کھینچنے کا یہی طریقہ ہے. وہ فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ کہیں گے نہیں فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے, وہ فلاں چور ہے, فلاں یہ ہے, تو یہ چلے گا مارکیٹ میں. تو ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں؟ ہم پاگل ہیں, صحیح ہے نا. ہم کیوں لڑیں؟ ہمیں تو اس لڑنے کے کوئی سیٹ مل ہی نہیں رہی. بس جن کو مل رہی ہے جو لڑائی میں ان کو کامیابی, ہمیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں, ہمارے تو 10 کام اٹکے. اب بتاؤ میں اگر یہاں JUI کو برا بھلا کہوں اور دودھ میرے JUI والوں کے پاس سے آتا ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, دودھ جو میں نے لگوایا وہ بندہ کس کا ہے؟ JUI کا. کچھ بھی ملا دے میرا تو بیڑا غرق ہو گیا نا. تو میں تو اگر بالفرض JUI کی مخالفت بھی کروں گا تو اتنی تمیز سے کروں گا کہ وہ اتنا وہ نا دودھ والے کو غصہ نہ آئے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا سافٹ کارنر. اور اگر میں PTI والے سے میرے چاول آ رہے ہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, راشن کی دکان PTI والے کے پاس ہے یا پانی وہاں سے آ رہا ہے, تو میں پھر تھوڑا سافٹ کارنر PTI کے لیے بھی رکھوں گا کہ یار اتنا نہیں جاؤ کہ وہ پانی میں کچھ ملا دے یا پانی مہنگا کر دے. ابھی تو تمیز سے گھر خود پہنچا کے چلا جاتا ہے. راشن والا میرے گھر خود راشن دے جاتا ہے, میں بل پے کر دیتا ہوں. عزت ہے الحمدللہ کہ بھائی راشن والے سے وہ خود کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں, جتنے مجھے فون پہ بتا دیں, وہ سارا گھر پہ انڈے آٹا دال سب گھر پہنچا دیتا ہے. اور ٹماٹر والے سے تو میں نے دوستی کر لی ہے. اس دن میں گیا, میں نے کہا ٹماٹر کس طرح کہہ رہے ہیں؟ 100 روپے پاؤ, یہ ریٹ چل رہا ہے نا, ابھی کچھ سستا ہوا ہے سنا ہے. 2 دن پہلے کی بات ہے, میں نے کہا ٹماٹر کہہ رہا ہے 100 روپے پاؤ. میں نے کہا ٹماٹر تو اب مارنے کے لیے بھی ٹماٹر کھیلتے تھے نا لوگ, بچے کھیلتے. میں نے کہا اب تو انڈے سے ماریں گے ایک دوسرے کو. اتنا مہنگا ٹماٹر 100 روپے پاؤ. میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی. لیکن PTI کو گالیاں نہیں دی میں نے. ایسے موقع پہ تو بنتا ہے نا یار, ٹماٹر 100 روپے کر رہے ہو, عمران خان کیا کر رہے ہو, کہ ممکن ہے یہ سبزی والا کس کا نکلے. ابھی تو 100 روپے کا 150 روپے کا دے, تو نے عمران خان کو برا کیوں بولا. تو جتنا مرضی مہنگا ہو جائے میں اس کے سامنے کم از کم نہیں بولوں گا. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چٹکلے ہیں میرے.
لیکن بتانے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ بھائی ان بڑوں کی آپس میں اختلاف کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا مت کرو. ایک گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, یہ مولانا JUI کا ہے, یہ PTI کا, دونوں پھڈے بازی میں لڑ رہے ہیں آپ. اور چھوڑو یار, سیاسی لوگوں کو اتنا لفٹ کرانے کی ضرورت. عمران خان نے تقریر اچھی کی, بہت, میں کہتا ہوں بہت مزیدار, مزہ آ گیا بھائی, ہمیں مزہ آ گیا, ہم نے بیان کر دیا, بہت مزہ آیا یار, کیونکہ آج تک کسی نے اس طرح کی تقریر کی نہیں ہے. اب مزہ آ گیا تو ہم تو بولیں گے نا مزہ آیا ہم کو. اب اتنا بھی منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھو گے کہ نہیں کیوں بولا, مولانا فضل الرحمان کر دیں گے تو ہم اور بھی بولیں گے اب تو اور زیادہ مزہ آ گیا کہ بھائی ہماری کمپنی کے آدمی ہیں, اب تو وہ مولوی ہیں. ایک آدمی پہ مولویت کا لیبل نہیں لگا, وہ کر رہا ہے تو مزہ آ رہا ہے. جب مولانا فضل الرحمان جب جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اقوام متحدہ کی, اور جب وہ وزیر اعظم بنیں گے, اور جب وہ جنرل اسمبلی میں کشمیر کا ایشو اٹھائیں گے اور توہین رسالت کا, پھر تو ہٹو بچہ ہو جائے گا بھائی. پھر تو ہم ایسی تقریر کریں گے کہ آپ بھول جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ تو اب یہ ہے کہ اعتدال بہت ضروری ہے. اپنے علماء سے, نیک لوگوں سے ہی آپ مولانا طارق مل صاحب سے اگر ہاتھ دھو بیٹھو گے تو آپ کے پاس کوئی خطیب مارکیٹ میں اتنا مؤثر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو سب سنتے ہوں. یا تو پھر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے بہت سارے خطیب پڑے ہوتے تو اس میں مولانا طارق مل صاحب کو آپ نے نکال دیا, تو پھر کون ہے بھائی؟ کوئی ویسے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے تھوڑی خطیب. خطیب بہت ہیں لیکن ایسا فیمس کہ جو ہر طبقے میں لوگ اس کو سن رہے ہوں اور دین پر آ رہے ہوں اور پوری دنیا میں ان کی قدر ہو رہی ہو. آسٹریلیا, کینیڈا نے 10 سال ان کے بیانات سنے کینیڈین گورنمنٹ کے لوگوں نے, پھر جا کے ان کو پرمیشن دیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مولویوں کا بڑا اچھا لیبل گیا نا, انہوں نے کہا یار ان کے 10 سال کے بیانات میں محبت ملی ہے کینیڈین گورنمنٹ نے. یہ مولانا طارق صاحب نے مجھے خود بتایا کہ 10 سال ان لوگوں نے میرے 10 سال بیانات نہیں, یعنی 10 سال کے بیانات پچھلے, کیونکہ ان کا یہ ڈر تھا کوئی دہشت گردی نہ ہو, یہاں کوئی مسئلہ نہ ہو. 10 سال کے ان کے جو ہے نا وہ کیسٹیں سننے کے بعد کیا کہ بھائی یہ یعنی دہشت گردی کا کوئی جذباتیت کوئی ایسا نہیں, ہمارے امن کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس سے ایک اسلام کے بارے میں بڑا اچھا میسج بھی تو چلا گیا نا کینیڈا کی گورنمنٹ کے پاس کہ یار تم نے 10 سال کے ان کے بیانات سنے, کوئی نیگیٹو نہیں. اس کا مطلب جو اسلام کے بارے میں ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ دہشت گردی پروپیگنڈا ہی, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو اس پہ ان کو سلوٹ کرنا چاہیے تھا کہ حضرت میری جب مولانا سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی میں نے کہا حضرت آپ کی وجہ سے ہماری عزت ہے. میں نے کہا آپ کی وجہ سے, آپ نے اتنا بڑا مجمع دینداروں کا تیار کر دیا ہے کہ اب وہ مجمع ہمیں بھی وہ پکا پکایا مجمع مل رہا ہے. سعید انور نے میری دعوت کی تھی, ابھی 2 گھنٹے گپ شپ ہوئی, بڑے ہیلو ہائے ہوا اور بڑے ماشاءاللہ. تو سعید انور کو دین پہ لانے والے کون ہیں؟ مولانا طارق صاحب ہیں. جب وہ لائے ہیں تو ہمیں پکا پکایا سعید انور مل گیا. کیا خیال ہے؟ میں نے تو سعید انور پہ محنت نہیں کی, وہ پکا پکایا مل گیا, ہم نے بھی کیش کرایا, ہم نے ممبر پہ لا کے بیان کروایا, اتنے لوگوں نے سنا, وہاں جا کے بکرا بھی کھا لیا, ہم نے دعوت بھی کھا لی. تو یہ بکرا ہمیں کس کی برکت سے ملا؟